قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ میرے قابل صد احترام بھائی اور دوستو، ہمارا سلسلہ آداب معاشرت کا چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے آپس میں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں تھوڑی سی بات کی۔ یوں تو پڑوسیوں کے حقوق اور اس کی ادائیگی اور اس کی ذمہ داری ایک طویل موضوع ہے، لیکن ان میں سے چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آج انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا اور آگے لے لیتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہم نے آپس میں مذاکرہ کیا تو اس سے گو نہ گو تعلق تھا، یعنی بچہ پیدا ہوا تو اس کا حق، والد کا حق، والدہ کے حق، بہن بھائیوں کا حق، بیوی کا حق، شوہر کا حق، پڑوسیوں کا حق، یہ سارے گئے ہیں۔ آج ایسے ہی کہ جس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ہے وہ ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے افراد، تو اس بنیاد پہ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کا بھی خیال رکھے، اور وہ یہ ہے کہ معاشرے میں جو محتاج لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، غریب ہے، مسکین ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے رشتہ بھی نہیں، علاقے کے تعلق بھی نہیں، پڑوس کا تعلق بھی نہیں، لیکن چونکہ وہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کا حصہ ہے، تو سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اعتبار سے ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ دیکھو، آپ کو چاہیے کہ آپ کے مال میں سائل اور محروم کا بھی اس میں حصہ ہے، یتیم کا حصہ ہے، لیکن اگر آپ نہیں دے سکتے ہو اور آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر کیا فرمایا کہ ایک بیوہ خاتون، یعنی جس کا شوہر فوت ہو چکا ہو، اور یا کوئی مسکین اور محتاج ہو، آپ نے ان کے لیے کوئی کوشش کی، جدوجہد کی، تو فرمایا کہ یہ جدوجہد ایسا ہے جیسے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے۔ کوئی بیوہ خاتون ہو یا کوئی محتاج اور مسکین ہو، اس کے لیے کوئی دوڑ دھوپ کرے، محنت کرے، اس کے لیے لوگوں کو اس کے طرف متوجہ کرائے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ محنت ایسی ہے جیسے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں نکل کر کے لڑ رہا ہو۔ اور وہ راوی فرما رہے کہ آپ نے شاید یہ بھی فرمایا کہ اس کا ثواب ایسے ہیں کہ آپ زندگی بھر رات کو قیام میں گزارے، اور فرمایا کہ یا اس کا ثواب ایسا ہے کہ زندگی بھر آپ نے روزہ رکھا ہو اور کبھی آپ نے افطار نہیں کیا ہو، اس کا اتنا ثواب ہو۔ تو ہمیں فرمایا کہ صرف غریب کا تھوڑا سا آپ نے خیال رکھا، ترغیب دے دی، ان کی حاجت براری کی، تو کتنا بڑا ثواب فرمایا۔ اور یتیموں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یتیم اپنا ہو یا کسی دوسرے کوئی اور ہو، اپنے کے معنی یہ ہے نواسا ہے، پوتا ہے، بھتیجا ہے، بانجا ہے، یعنی اپنے خاندان میں یتیم ہو یا خاندان سے باہر یتیم ہو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، فرمایا کہا اتانی، اس طرح میرے ساتھ قیامت میں وہ رہے گا۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دونوں انگلیوں کے درمیان میں فاصلہ ہے، فرمایا کہ ان کا مقام اور میرے مقام میں اتنا فاصلہ ہوگا کہ میرے بعد وہ بھی کرسی پر اس طرح رہے گا، مقام اس کا یہ ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور اس کی خیال رکھا، اس کو خوش رکھا،
فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح رہے گا۔ یہ تمام چیزیں ہمیں بتلائی جا رہی ہے، کیوں؟ یہ ایک بہترین سوسائٹی کی تعمیر ہے۔ ہم تو آج جہاں بیٹھتے ہیں نا، کہتے جی غیر ملکیوں نے یہ کر دیا اور یہ کر دیا، اس کے وجہ سے دل بھی مسخ ہو چکا ہے، دین کی بات سننے کی بھی ابھی ہمت نہیں ہوتی، اور اگر سنتے ہیں تو وہ سننے تک محدود ہوتا ہے۔ ہمارے دین میں کون سے وہ جز ہے جو ہمارے لیے ہے، اور زندگی کا وہ کون سا گوشہ ہے جس میں آپ نے مکمل ہماری رہنمائی نہیں فرمائی ہو اور ہمیں واضح اس میں آپ کے تعلیمات نہ ملتا ہو۔ ہمیں فرمایا کہ دیکھو ان یتیموں کا آپ خیال رکھتے ہو تو اللہ تمہارا خیال رکھے، اور ہمیں سمجھایا کہ دیکھو ایک مجبور ہے، بیچارہ پریشان ہے، اور آپ اس کے تکلیف کے دور کرنے میں لگ گئے، تو فرمایا اللہ اس دن تمہاری تکلیف دور کرے گا جس دن کسی اور کے بس میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تمام چیزیں ہمیں بتلا رہے ہیں، اور کیسے بہترین ترتیب سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو معاشرے میں جس کے آپ سے تعلق تک نہیں ہے لیکن رہ رہے تو آپ پر اس کا حق ہے۔ اور پھر اس میں یہ چیز بھی یاد رکھے کہ مسلمان کی عظمت اور مسلمان کی شان ہی کچھ اور ہے۔ وہ تو ہمیں بتلایا گیا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور جب اس کا آنکھ دکھتی ہے تو پورا بدن دکھتا ہے، اس کے دل کے دھڑکن اور اس دل کے دھڑکنے کے ساتھ آپ کا بھی دل دھڑکے۔ لیکن یہ عام معاشرے میں بسنے والے کافر ہیں اور ذمہ ہیں، آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو فرمایا ان کا بھی تم خیال رکھو، اور خیال ایسے رکھو جیسے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہو۔ دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو دارالعلوم دیوبند اور اس کے میں پڑھنے اور پڑھانے والے، اللہ نے اس امت کے لیے ایک تحفہ اور نعمت عطا فرمایا۔ دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے عالم مفتی حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمہ اللہ، اور مفتی اعظم ہند، پاک اور ہند اس وقت ایک ہی تھے، اور 50 سال انہوں نے احادیث اور پھر افتاء کی خدمت کی تھی۔ تو ان کا صبح کیا کام ہوتا تھا؟ دارالعلوم میں آنے سے پہلے وہ اٹھتے تھے اور اپنے پورے جہاں وہ رہتا تھا محلے میں جتنے مجبور بوڑھیاں بیوہ خواتین ہوتی تھی ان کے گھروں پہ جا کے دستک دیتے تھے، اور ان سے پوچھتے تھے کہ مائی بتاؤ آپ کے لیے بازار سے کچھ منگوانے تو بتا دو۔ اب پین لے کر کے ان سب کے وہ لکھتے تھے، پیسہ لیتے تھے، اور پھر بازار جا کر کے، یعنی وقت کے اتنا بڑا عالم یعنی امام ہے، اور بازار جا کر کے ان سب کا سودا سلف لے کر کے اپنے کندھے پر اور سیدھا ان گھروں پر آتے تھے۔ ہر ایک کو ان کا سامان ان کے گھر میں حوالہ کرتے، اور پھر فرماتے کہ ذرا دیکھ لو اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو بتلا دینا۔ تو پھر کیا ہوتا تھا کہ سب سامان ہر گھر پر پہنچانے کے بعد، تقسیم کرنے کے بعد، وہ خواتین بھی زبردست نکلتے، او مولوی جی ادھر آؤ، ہم نے تو آپ کو کہا تھا ادرک لاؤ، آپ نے لہسن لایا ہے، اس کو بدل لو۔ آج کے ذرا ہمیں بتلا دو نا، مجھے کوئی کہے کہ تم لاؤ، کیا حال ہوگا اس کا؟ اتنے بڑے عالم، اور پھر وہ لے کر کے بازار دوبارہ جاتے اور وہ چیز وہ بدلتے۔ ہم کرتے ہیں یہ کام؟ زبان سے تو بہت آسان ہے کہ یہ کام کر لو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لو کہ میرے قریب میں رہنے والا اگر مجھے یہ کہے کہ یار تم جا رہے ہو، یہ میرے کچرے کا تیل بھی ساتھ میں پھینک دو، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ تواضع اس کی کیسی ہوگی؟ وہاں دیکھو امام الانبیاء کے علوم کے امین، وقت کے امام ہیں، لیکن اپنے ان تمام کا کام کیسے کر رہے ہیں؟ حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب فوت ہو گئے تو دیکھا کہ ان کے جسم پر یہاں نشان پڑے ہوئے،
تو پریشان ہو گئے کہ یہ تو کہیں لڑائی کے لیے بھی نہیں گئے، گرے بھی نہیں ہے، یہ نشان کیسے ہیں؟ تو 4-5 دن جب گزر گئے، اس کے بعد وہاں جو قریب میں غریب اور معذور خواتین رہتی تھی وہ چیخنے لگ گئے کہ وہ رات کے اندھیرے میں کوئی آتا تھا اور ہمارا پانی برتا تھا، 5 دن سے وہ غائب ہے، آ نہیں رہا۔ پتہ لگا کہ وہ امام زین العابدین رحمہ اللہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے ہیں، وقت کے امام ہیں، عالم ہیں، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور رات کے اندھیرے میں اٹھ کے اپنے پڑوسیوں اور محلے والوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے پانی کندھوں پہ اٹھا کر کے پہنچا رہے ہیں۔ اور پتہ ایسے لگا کہ جب دنیا سے وہ گئے، اور کتنے گھروں سے یہ بھی آئے کہ بھائی وہ ہمارے راشن کا انتظام کرتا تھا، وہ کہاں چلے گئے؟ میرے محترم بھائی اور دوستو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سوسائٹی دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے معذورین کی وہ رجسٹر اٹھایا امیر المومنین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور جب دیکھا تو جو گھرانے ایسے کہ وہ خدمت خود نہیں کر سکتا، تو وہ ایک صحابی نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھیا ہے، اس کے سامنے کوئی نام نہیں ہے، تو فیصلہ کیا کہ اس کی خدمت میں خود کروں گا۔ تو صبح نماز پڑھ کر کے سیدھا اس بوڑھیا کے گھر پہ پہنچے، دستک دی۔ اندر سے اس نے پوچھا بیٹا کون؟ کہنے لگا اماں خدمت کے لیے آیا ہوں، چونکہ آپ اکیلی ہو اور خدمت کے لیے بھی کوئی نہیں ہے تو میں آیا ہوں، آپ کی کوئی خدمت ہو تو بتا دو۔ تو وہ اندر سے کہنے لگے بیٹا خدمت کے لیے تو کوئی آیا تھا، گھر میں جھاڑو بھی دے دیا ہے، پانی بھی بھر لیا ہے، سب کچھ کر لیا۔ کہنے لگا اچھا۔ یہ چلے گئے، اگلے دن تہجد کے وقت میں آ گیا، پھر دستک دی، اندر سے اس نے اسی ترتیب پہ پوچھا، تو پھر بتلایا کہ بیٹا کوئی آیا تھا خدمت کر کے چلے گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں اگلے دن اور ذرا جلتی گیا، تو پھر پتہ لگا کہ وہ خدمت کر چکے ہیں۔ فرمایا آدھی رات نکلا اور جا کے بیٹھا کہ یہ خدا کا بندہ ہے کون؟ فرمایا انتظار میں تھا، دیکھا کہ ایک شخص آ گیا، اور وہ تشریف جب لائے، میں اٹھ کے میں نے کہا اس سے ملوں، یہ ہے کون؟ تو دیکھا کہ وہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بوڑھیا کے گھر میں آتے ہیں، روزانہ جھاڑو دیتے ہیں، ان کا پانی بھرتا ہے، اور پھر ان کو اور جو خدمت ہوتی ہے وہ بھی کر جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ قصے سنانے کا مقصد یہ حکایت اور قصہ گوئی نہیں ہے، ہم اپنے ایمان اور اسلام دونوں کو دیکھے کہ صحابہ کا کیسے ایمان تھا، اور ہر شعبہ اسلام پر ان کا عمل کیسے تھا، اور ہماری کیا صورتحال ہے۔ دیکھو اس پاک و ہند پر جو احسانات علماء دیوبند کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کسی کے نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ ان کے احسانات ہم پر ہیں۔ آج جو ہم تھوڑا بہت آزادی کے فضا میں سانس لے رہے ہیں، یہ انہی کی قربانیوں کی برکات ہے کہ ان کی لاشیں درختوں سے لٹکی اور ان کے سروں کو تنوں سے جدا کیا گیا، انگاروں پر ڈالا گیا، اور کیا کچھ ان کے ساتھ نہ ہوا، لیکن پاک اور ہند کو آزادی انہوں نے دی۔ اس میں سب سے زیادہ فعال کردار ادا کرنے والے حضرت شیخ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ریل گاڑی سے سفر کر رہے تھے، تو حضرت اس طرف وہ جو سیٹیں ہوتی ہیں جس پر زیادہ ساتھی بیٹھتے ہیں،
وہاں بیٹھے تھے، سامنے جو ایک ایک سیٹ لگی ہوئی تھی اس پر ایک صاحب آئے، 3 سوٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے، بیٹھا۔ بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب گاڑی چل پڑی اور کچھ تھوڑا سا سفر ہوا تو یہ شخص اٹھا اور ان کو تقاضا تھا، تو باتھ روم جب گئے تو دیکھا کہ باتھ روم ذرا ٹھیک نہیں ہے، تو موڑ بڑا خراب ہو کر کے واپس آ کر کے بیٹھ گیا، اور طبیعت اس کی بڑی خراب ہو۔ حضرت نے جب دیکھا کہ اس کی طبیعت بڑی خراب ہو گئی، پتہ نہیں کیا بات ہے، تو اٹھ کر کے بس سمجھے کہ شاید یہ باتھ روم گئے ہو۔ اب جا کے دروازہ جب کھولا تو مسافروں کے استعمال بھی تو عجیب ہوتی ہے، باتھ روم ایسے عجیب طریقے پر استعمال کیا تھا کہ سب گندگی پھیلی ہوئی تھی۔ اب کون ہے؟ شیخ العرب والعجم ہے، اور وہ آدمی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، اور لکھا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک مدینے میں احادیث پڑھائے ہیں، اور پھر یہاں واپس آ کر کے دارالعلوم دیوبند میں مستقل بخاری پڑھاتے تھے، اور دن کو ان کا مسلسل جدوجہد انگریز کے خلاف، وہ بھی اتنا بڑا جلیل القدر عالم۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بیت الخلاء گندا ہے اور پانی بھی نہیں ہے، تو کیا کر لیا کہ پورے ڈبے میں گھوما اور سگریٹ کے خالی پیکٹ کو جمع فرمایا، اور لانے کے بعد جا کے اس دروازے کو کھولا اور اندر سے بند کیا، اور اس پورے بیت الخلاء کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد واپس آئے اور ان سے عرض فرمانے لگے کہ بھائی اب بیت الخلاء استعمال کا قابل ہے، آپ جائیں۔ وہ اٹھ کے چلے گئے اور تقاضا کرنے کے بعد آ کے بیٹھ گئے، اور یہ تھا ہندو۔ پھر بیٹھے تھے تو اتنے میں دیکھا کہ لوگوں کی آمد شروع ہو گئی، حضرت سے سب مل رہے تھے، اور حضرت اپنے وہی سادگی کے ساتھ چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کھڑے ہو کر کے ایک سے پوچھا کہ بابا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بابا نہیں ہے، یہ حضرت حسین احمد مدنی ہے۔ انہوں نے کہا وہ حسین احمد مدنی یہی ہے جنہوں نے انگریز کو یہاں سے نکالا؟ کہنے لگا یہ وہی ہے۔ کہنے لگا وہ دیوبند والے؟ انہوں نے کہا جی ہاں وہی دیوبند والے۔ وہاں سے دوڑتا ہوا آ کر کے ان کے دونوں ہاتھ پکڑے اور رونے لگ گئے، پیروں پہ سر رکھا کہ واقعی جب تم اس طرح ہو تو تمہارے دادا محمد کے اخلاق کیسے ہوں گے، اور مجھے کلمہ پڑھا لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج ہم آپس میں تو دیکھ لے رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، پڑوس کا کیا معاملہ ہے، کیا اللہ اس طرح چھوڑ دے گا؟ ارے میرے بھائیو، زیروح تو سب ہے، جانوروں میں دیکھ لو، گائیں ہیں، بیڑ ہے، بکریاں ہیں، بھینسیں ہیں، یہ سب زیروح ہے۔ ہمیں جو اشرف المخلوق بنایا وہ اس بنیاد پر بنایا کہ تم دوسروں کے بھی تو درد رکھو، اپنے حق کے لیے آواز ہر ایک لگاتے ہو۔ ہمیں نبی نے فرمایا اپنے حق کو دبا دو، دوسرے کے حق کے رکھوالے بن جاؤ، ان کا خیال رکھو، مسئلہ تو تب حل ہوگا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، بولی کہنے کا ایک قصہ، ایک شخص نے اپنی زمین بیچی، اور ابھی بھی ایک واقعہ سعودی عربیہ کا ہے کہ وہاں بھی یہی ہوا، ابھی حال ہی جب وہ شخص نے اپنی زمین بیچی تو کچھ عرصے کے بعد وہاں کوئی کھدائی کر رہا تھا، دیکھا کہ اس میں خزانہ نکلا۔ اب جب خزانہ نکلا تو زمین تو اس نے خریدی تھی، تو یہ سیدھا اس کے پاس پہنچا جس سے انہوں نے زمین لی تھی، اور کہنے لگا بھائی اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، میں نے تو آپ سے زمین خریدی تھی، اس میں اب خزانہ نکلا ہے، یہ خزانہ آپ کا ہے، بتاؤ نا اگر ہمارا ہو تو ہم کیا کرتے؟ انہوں نے آگے سے کہا کہ بھائی تمہیں مبارک ہو،
میں نے زمین آپ کو بیچ دی تھی، اب اس میں خزانہ اگر نکلے یہ آپ کا مقدر، مجھے نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں لے لوں۔ یہ دنیا کانوں کا مقدمہ کہ ایک کہہ رہے آپ لے لو، دوسرا کہہ رہے آپ لو، دونوں کا مقدمہ حکومت کے پاس پہنچا۔ اور وہ اگر ہمارے پاکستانی حکمران ہوتے تو کیا کہتے؟ وہ کہتے ہیں نہ آپ کا نہ ان کا، یہ تو بحق پہ سرکار، ضبط جاؤ اپنا کام کرو۔ اب ادھر پہنچے، انہوں نے کہا جی میں نے زمین خریدی ہے، میں نے ان کا خزانہ نہیں خریدا، میں کہتا ہوں یہ اپنا خزانہ لے لے۔ اس نے کہا جی اللہ ان کو مبارک کر لے، میں نے جب زمین بیچی تو قسمت ان کی کہ اب اللہ نے ان کے لیے نیچے سے نکلوا لیا، یہ میرے نہیں ہے۔ قاضی صاحب نے مقدمہ سن کے ان کو وقت دیا اور پھر ان کو بلایا۔ بلانے کے بعد پھر پوچھا کہ تمہارے بچے کتنے ہیں؟ ایک نے بھی بتایا، دوسرے نے بھی بتایا۔ تو فرمایا کیوں نہ ہم ایسے کر لیں کہ ایک کی بیٹی ہے، دوسرا کا بیٹا ہے، اور ان دونوں کی شادی کر لیں اور یہ خزانہ ان دونوں کو دے دیں۔ یہ ہے وہ درد۔ جب اندر ایمان جاگتا ہے تو پھر یہ تمام چیزیں سدھرتی ہے، اور اگر اندر کے ایمان دبا ہوا ہو تو ہر ایک پھر درندگی کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ بس لڑنا ہے، ایک پیسہ 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 پیسہ، کیا ہوگا اس پیسے سے؟ آج اگر ہم اپنی لائف، اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہماری زندگی پیسے پہ لگ رہا ہے، پیسہ ہم پہ لگ رہا ہے۔ یہ کوئی زندگی؟ ارے میرے بھائیو، اگر میرے پیسے میں، میرے وجود میں، میری محنت میں کسی کو آرام ہی نہ ملے تو پھر عام جو زیرو چیزیں ہیں ان میں اور میرے میں کیا فرق ہے؟ فرق کیا ہے؟ کہتے تو ہے نا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے، اللہ کے نبی کی بات مانو، لیکن جب سر پہ آتی ہے تو پھر مانتے ہیں؟ پھر الیاذ باللہ عجیب عجیب باتیں سننے میں آتی ہیں۔ یہ جو رشتے ٹوٹتے ہیں، رشتوں میں ایک دوسرے کو ستاتے ہیں، پڑوسیوں کے اعتبار سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات میں اس کے لیے کیا ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا واعفو من ظلمک سل من قطعک، جو آپ پہ ظلم کر دے معاف کر دو، جنہوں نے رشتے توڑ دیا آپ ان کے ساتھ جوڑ دو۔ معمولی سی بات ہوتی ہے اس کو سر پہ لے لیتے ہیں، وہ جی اس نے میرے بارے میں یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا۔ اندازہ تو لگاؤ کہ اللہ کے ذات کے بعد سب سے معظم، مکرم، قابل تعظیم، قابل تکریم وہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اور آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ آپ کے سب سے زیادہ محبوب گھر والی ہماری امی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی گئی، تہمت لگائی گئی، اور اس میں سادالوہ مسلمان جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے وہ بھی پیش رہے۔ جب اللہ نے اوپر سے قرآن اتارا اور ان کی صفائی بیان کی، برات بیان کی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت دکھ ہوا اور فرمایا آج کے بعد ان کے ساتھ میں کوئی تعاون نہیں کروں گا، قسم کھا لی۔ اللہ نے قرآن اتارا، صدیق یہ صدیقوں کا کام نہیں ہے، یہ ستائے گا تو ان کے ساتھ بھلائی کرے گا، یہ ظلم کرے گا تو ان کو معاف کرے گا، یہ تیرے ساتھ رشتہ توڑے گا آپ جوڑو گے۔ میرے بھائی یہ کام ہم کرتے ہیں؟ ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی اگر اس نے ایک دفعہ اگر کچھ کہا ہے دل تب ٹھنڈا ہوگا کہ ہم 5 دفعہ اس کو کہیں۔ اور یاد رکھو من ترک للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جس نے اللہ کے لیے لڑائی کو چھوڑ دی، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس سے بہتر ان کو عطا کروں گا۔ لہذا یا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے فیصلے پہ راضی ہو، اور یا پھر یہ ہو
کہ اپنے اندر کے جذبات کو تسکین پہنچانے کے لیے سب کو بلڈوز کر لو۔ اس لیے تو اللہ وہ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، اگر تو نے اپنی چاہت میری چاہت پر قربان کر دیا میں بھی وہی کر لوں گا جو تو چاہتا ہے، لیکن اگر تو نے میری چاہت کو چھوڑا ہوگا پھر بھی وہی جو میں چاہوں گا اور تجھے تیری چاہت میں تکا دوں گا۔ ارے میرے بھائیو، یہ جو معاشرے کے غریب، ناتواں اور یہ جو مسکین ہے، ان کے حق ہمارے اور آپ کے ذمے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر محلے میں ایک ایسے گھر ہو کہ جس میں کانا نہیں ہے، غریب ہے اور وہ بھوکا سوتا ہے، تو علماء سے پوچھو پھر ہمارا کیا حال ہوگا اور ہماری کیا ترتیب ہوگی۔ اس لیے یہ چیز یاد رکھو کہ غریبوں کا خیال رکھنا، ان کی رکھوالی کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے اسلام کے اعتبار سے ذمہ داری ہے۔ پھر اس میں یہ چیزیں ہوتی ہے کہ دیکھو، ایک آپ باہر نکلتے ہو تو عمومی طور پر لوگ آتے ہیں اور مانگتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس سرخ گھوڑے پر بھی کوئی آئے اور کہے اللہ کے نام پہ دے دو تو دو، لیکن علماء نے ان میں لکھا ہے اگر دل نہیں ٹکتا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے تو مت دو، لیکن اللہ کے نام جب لے تو اللہ کے نام کی قیمت بہت بڑی ہے، لہذا اللہ کے نام پر اگر وہ مانگ رہے تو دے دو۔ اور پھر جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ غریب ہے، اس کا بچہ پڑھ نہیں سکتا، اس کا بچہ کھانا نہیں کھا سکتا، وہ ہمیں دیکھتے للچائی ہوئی نگاہوں سے، تو یاد رکھو کہ پھر یہ تمام معاملات کا وہاں حساب ہے اور پوچھے۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ کے ہاں غریب ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، ان کا خیال رکھو، اور یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔